مشرکین مکہ نے غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے 70 سرداروں کا بدلہ لیں گے۔ ابو سفیان جو تجارتی قافلے کو بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچا چکا تھا، وہ 100% نفع کما کر آیا تھا۔ انہوں نے دیگر سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کے نفع کو 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کر دیا جائے۔ لہذا اسی طرح طے پایا 3000 آدمیوں کا لشکر تیار ہوا۔ ان لوگوں کے پاس 700 زرہیں، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور یہ لشکر 5 شوال سن 3 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کے مدینہ کی طرف آنے کی خبر دی۔ آپ کو جیسے ہی یہ خبر ملی تو آپ نے تحقیق کے لیے 2 صحابہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اس خبر کی تصدیق کی۔ ان دونوں نے حضرات نے آ کر بتایا کہ وہ لشکر مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی صبح لوگوں کو بلایا اور آپ نے ان حضرات سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے اور بعض تجربہ کار صحابہ اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کی بھی یہ رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کر لی جائے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس بات کا اصرار کیا کہ مدینہ سے باہر رہ کر جنگ کی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ کے ہمراہ حجرہ شریف میں داخل ہوئے۔ صحابہ کو ندامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، جیسے آپ کی رائے ہے آپ ویسا ہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ تم صبر کرو، ثابت قدم رہو گے تو فتح و نصرت تمہاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ 11 شوال جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے آگے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو زرہ پہنی ہوئی تھی اور یہ آپ کے آگے چل رہے تھے۔ باقی صحابہ آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ جب احد کے قریب پہنچنے والے تھے تو عبداللہ بن ابی نے یہ بہانہ بنایا کہ تم نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ وہ 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس ہو گئے۔ اب یہ صرف 700 آدمی رہ گئے۔ 12 شوال فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجی دستے کی ترتیب بنائی۔ لشکر کے پیچھے سے احد پہاڑ تھا اور ان کے سامنے مدینہ منورہ، اور احد پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھلا دیا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکیں، اور عبداللہ بن جبیر کو اس کا امیر مقرر کیا اور یہ حکم دیا کہ اگر ہم کو مشرکین پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر مشرکین کو ہم پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ سرکنا اور نہ ہماری مدد کرنا۔ عرب کے دستور کے مطابق 12 مبارزے ہوئے۔ سب سے پہلے ابو عامر جو قبیلہ اوس کا زمانہ جہالت میں سردار تھا اور راہب کے نام سے مشہور تھا، آگے بڑھا اور اوس والوں کو کہا کہ خدا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ یہ ابو عامر نے اس وجہ سے کیا تھا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوس والے ساتھ چھوڑ دیں۔ اوس والوں نے اس کو جواب دیا کہ اے خدا کے فاسق، خدا تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے۔ یہ جواب سن کر ابو عامر نادم ہو کر واپس ہوا۔ اس کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ نے للکارا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک وار کیا جس سے اس کی ٹانگ کٹی اور دوسرے وار میں کام تمام کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عثمان بن ابی طلحہ آگے بڑھا اور اس نے للکارا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ اس نے جھنڈا اٹھایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے زبان پر تیر مارا اور پھر آگے بڑھ کر اس کا کام بھی تمام کر لیا۔ اس مبارزے میں تقریباً قریش مکہ کے 12 سردار موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس کے بعد
عام جنگ شروع ہوئی کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور جنگ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور جو عورتیں رجزیہ اشعار کے لیے آئی تھیں وہ بھی دائیں بائیں ہو کر بھاگنے لگیں۔ بھاگتے ہوئے کفار کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی، جن سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر مال غنیمت کو جمع کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو روکا بھی تھا، لیکن ان حضرات سے یہ ایک اجتہادی غلطی ہو گئی۔ خالد بن ولید جو اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ تو اس پہاڑی کو پہلے سے ہی تاک رہا تھا۔ جیسے خالد بن ولید نے اس درے کو خالی دیکھا، وہاں سے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے اس طرف سے حملہ کیا، اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 10 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے تھے۔ انہوں نے مدافعت کی کوشش کی لیکن تحمل نہ کر سکے، اور یہ 11 کے 11 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے تقریباً 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں واشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اس کے ساتھ آزادی کا وعدہ کیا تھا۔ واشی بن حرب پتھر کے پیچھے چھپ گئے، اور جیسے ہی وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے ناف کے نیچے ایک نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مشابہ تھے، اور یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا سننا تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان دائیں بائیں ہونے لگے، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے جیسے موقع پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ پر پتھر مارا، جس سے آپ کا نیچے والا ہونٹ زخمی ہوا اور دانت بھی شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن شہاب ظہری نے آپ کی پیشانی پر پتھر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہوئی، اور ابن کمیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زوردار حملہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی 2 کڑیاں گھس گئیں۔ ابو عامر نے مسلمانوں کے لیے ایک گڑھا کھودا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوہی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے نکالنا شروع کیا، اور دونوں لوہی کڑی نکال دیے، اور ان کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ضعف تھا اور آپ کو 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں، آپ گھڑے سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کمر کا سہارا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ سے پکڑا اور گڑھے سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر نہیں چڑھ پا رہے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پاؤں رکھا اور پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈھال بنے ہوئے تھے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھال بنے ہوئے تھے، جو بھی تیر آتا ان حضرات کو لگتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ اس آنکھ کے ڈھیلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کے ڈھیلے کو وہیں لگا دیا تو وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسلمانوں کو اس بات کی خبر دی۔ اسی وقت 14 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اور آپ کو بحفاظت پہاڑ کے اوپر چڑھایا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے شہداء احد کے کان ناک کاٹنا شروع کیے، اور ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور پیٹ کو چاک کیا اور جگر نکالا اور اس کو چبانے لگی، لیکن اس کو نگل نہ سکی اور اگل دیا۔ اپنے سونے کا زیور واشی بن حرب کو دیا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ عتبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا، اور یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا
کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تو آزاد ہے۔ جب جنگی میدان ٹھنڈا ہو گیا تو ابو سفیان نے یہ اعلان کیا، افی القوم محمد، کیا تم میں کوئی محمد موجود ہے؟ اس کے بعد 3 مرتبہ اعلان کیا، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں کوئی ابن ابی قحافہ ہے یعنی حضرت ابوبکر؟ اس کے بعد 3 مرتبہ اعلان کیا، افی القوم ابن الخطاب، کیا تم میں کوئی ابن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تو اس کو کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا سکے اور جواب دیا، کذبت واللہ یا عدو اللہ ابقى اللہ علیک ما یحزنک، اللہ کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے اے اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے غمگین کرنے کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، یومن بیوم بدر، آج کا دن بدر کے بدلے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لا سواء قتلانا فی الجنہ، نہیں برابر نہیں ہو سکتے، ہمارے شہید تو جنت میں ہیں، وقتلاکم فی النار، اور تمہارے مقتول تو جہنم میں ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں اے عمر تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، وہ تمہاری بات کو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال بدر پر لڑائی کا وعدہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کے لقب سے نواز دیے گئے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائکہ نے غسل دیا۔ اور احد کے بارے میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ جنگ کسی نے نہیں جیتی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کا مقام ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔